مرشد میں نے کچھ میری ذاتی زندگی پہ بڑے اثرات ہیں، تو میں نا فائنینشلی کرائسس کا شکار ہوں 2019 سے۔ آپ کیا کام کرتے ہیں رفیع؟ میں جاب کرتا تھا، تو میری جاب چلی گئی ہے، میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ کہاں جاب کرتا تھا۔ اچھا ٹھیک، پھر؟ تو حسد کی وجہ سے میری اپنی فیملی ممبرز نے مجھے نکلوا دیا اس جاب سے، اچھا، ریموول فرام سروس کروا دیا۔ تو ابھی تک میں مطلب سیٹ نہیں ہوا، جو بھی کاروبار کرتا ہوں، جو بھی چیز ہوتی ہے اس میں نقصان ہو جاتا ہے حسد کی وجہ سے۔ آپ کی کیا ایجوکیشن کیا ہے؟ آئی ایم گریجویٹ جی۔ کس چیز میں؟ بی اے یا کوئی؟ میں سمپل بی اے۔ آپ کاروبار کرنا چاہتے ہو یا جی میں آپ کاروبار کرنا چاہتا ہوں، میں نے کیے بھی ہیں 2-3 کاروبار۔ کیا مسئلہ؟ کس کے؟ بیوریج کا کام کرتا رہ گیا ہوں میں۔ اچھا، ایجنسی لی تھی بیوریجز کی؟ جی ایجنسی لی تھی بیوریجز کی؟ جی 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 جی۔ تو وہ کیوں چھوڑ دی؟ بس وہ آپ کو بتاؤں کہ سود کے چکروں میں پڑ گیا تھا، اور سود کی وجہ سے بہت نقصان کر بیٹھا ہوں۔ چلو احساس تو تمہیں ہوا؟ جی بہت زیادہ احساس ہے، لیکن ہے یہ میں جس بندے کے پاس گیا ہوں، جس دوست کے پاس گیا ہوں، جو مطلب ہمارے پیر فقیر ہیں، ان کے پاس گیا ہوں، تو انہوں نے کہا یار آپ نا آپ کے پیچھے حسد ہے، آپ کی فیملی ممبرز آپ کو کامیاب نہیں دیکھنا چاہتے۔ میں جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں وہیں پہ میں فلاپ ہو جاتا ہوں۔ اچھا رفیع، وہ جو بزرگ کہتے ہیں میں ان کا دل سے احترام کرتا ہوں، لیکن ان سے آپ نے کبھی پوچھا کہ ان کو کیسے پتہ ہے اور یہ کیوں کہہ رہے ہیں وہ کہ خاندان والے کو پیچھے آپ کے؟ سر یہ تو اب ان کو پتہ نہیں، وہ علم جانتے ہوں گے، کوئی تو مجھے بتایا انہوں نے مجھے بتایا تھا درود تاج پڑھنے کو، تو وہ بھی میں پڑھتا ہوں۔ وہ ضرور پڑھیے، آپ درود پڑھیے، درود تاج بھی پڑھیے، لیکن یہ سوال تو دل میں پیدا ہوتا ہے نا کہ غیبت کا کون سا علم ہوتا ہے؟ یہ غیبت ہے نا کہ خاندان والے تمہارے پیچھے پڑے ہوئے۔ میری جو جاب گئی ہے، جو مجھے بتایا گیا ہے، جو ہمارے آفیسرز تھے انہوں نے بتایا کہ آپ کے اپنے فیملی ممبرز ہیں جو آپ کے خلاف اپروچز کر رہے ہیں اور آپ کو نوکری نہیں کرنے دیں گے۔ اب میرے آفیسرز مجھے کہہ رہے ہیں کہ یو آر ناٹ فٹ فار دس جاب، آپ کو یہاں سے جانا ہوگا۔ اچھا میرڈ ہیں آپ رفیع؟ جی میرڈ ہوں، میرے 3 بچے ہیں۔ ماشاء اللہ تعالیٰ۔ آپ بیوریجز کے کام میں دوبارہ جا سکتے ہو، چاہے وہ پانی کا ہو، منرل واٹر جیسے ہے؟ جی 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 بالکل، میں جانا بھی اسی کام میں چاہتا ہوں۔ میں بس یہ رائے لینا چاہتا ہوں 2-4 جیسے آپ ہمارے سید ہیں، محترم ہیں، تو آپ نے اس کام میں جانا ہے، یہ آپ کام کر سکتے ہو، کیونکہ اور کوئی کام جو ہے نا، یہ میں آپ کو مشورے کے طور پہ بات کر رہا ہوں، آپ ہیں بہت زیادہ رسپیکٹ کانشیس، آپ سے کوئی ایسا کام ہوگا نہیں جس میں پبلک ڈیلنگ بہت زیادہ ہو اور تو تڑا ہو یا اس طرح کی باتیں آپ سے ہوگی نہیں، لیکن ایک بات تو ہاتھ باندھ کے آپ نے کرنی ہے نا کہ سود کبھی رزق کو بڑھاتا نہیں ہے یار۔ سود والا کام تو چھوڑ دو، صبر کر لینا، تھوڑا کر لینا، لیکن بیوریجز کے کام میں واپس جاؤ، چاہے وہ منرل کا ہو، لیکن یہ وظیفہ جو آپ کو بتانا ہے نا قاری صاحب نے، یہ آپ نے پڑھنا ہے ہر وقت کھلا، پڑھتے رہنا بس۔ رائٹ دیکھیں ایک تو درود ایک ہی بتانا ہے، ایک ہی بتاؤں گا، لیکن درود تاج وغیرہ نہ پڑھیں، درود ابراہیمی پڑھیں۔ درود یار وہ آج کل آئے ہوئے ہیں نہیں، دیکھیں درود تاج کوئی ورژن نہیں ہے، میں آپ کو سچ بتاؤں، ہم نے بنا لیا ہے۔ ہاں ہم نے یہ سارے برِ صغیر پاک و ہند کے، ہم نے نہیں بنایا، آپ لوگوں نے بنایا۔ ہم اب دیکھیں آپ سے مراد آپ تھوڑی ہیں، آپ جی جو بھی ہے، تو درود ابراہیمی پڑھیں، اور ساتھ قرآن میں ہے، ہاں سید الاستغفار کثرت سے پڑھے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک۔ یہ سید الاستغفار آپ ہر نماز کے بعد 7 دفعہ پڑھ لیں، کیونکہ اس کے صرف کاروبار ہی نہیں چمکانا، شاید صاحب اس کو کپڑے کو دھونا بھی ہے، پھر خوشبو لگانی ہے۔ پہلے یہ اس کا وہ جو مسئلہ نا سود والا، وہ بہت خطرناک ہے۔ ایک تو آپ نے فرمایا کہ درود ابراہیمی پڑھیں، اور دوسرا سید الاستغفار پڑھے۔ یہ پڑھ کے بتائیے کہ کون سا لفظ؟ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت واعوذ بک من شر ما صنعت وابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ یہ تھوڑا سا کرے گی انشاءاللہ، پڑھنا ہے یہ ہر نماز کے بعد 7 دفعہ پڑھنا، 7 دفعہ پڑھنا۔ شاہ صاحب اس سے رزق نہیں، پورا جان نہیں جہان کھلتا ہے۔ اور ان کو جادو، ویسے میں آپ کی موجودگی میں کہوں، ان کے سر اور کمر اور کندھے پورے جکڑے ہوئے، چہرہ بھی جکڑا ہوا ہے، تو ان کو چاہیے کہ یہ منزل کی آیات پڑھ کے نا دم کر کے اس سے غسل کرے،
इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ इनका चेहरा भी साफ़ हो जाएगा और इनका जिस्म भी पूरा साफ़ हो जाएगा। और ये सैयदुल इस्तिग़फ़ार बरकत, मैं छोटा वजीफ़ा भी बता सकता था, लेकिन आपका काम किसी की ज़िंदगी को क्यों आसान करना है? नहीं काम नहीं, अच्छा सब जो सूद वाला उन्होंने बताया ना, सैयदुल इस्तिग़फ़ार के अलावा इनको वजीफ़ा ख़त्म नहीं करेगा। सैयदुल इस्तिग़फ़ार बहुत ज़रूरी है इनके लिए। लेंगे जनाब छोटा सा वक्फ़ा और कारी शफीकुर रहमान हमारे साथ हैं, आप कॉल कर सकते हैं और अपने मसाइल कोई भी हों आपके रूहानी या किसी भी किस्म के तो डिस्कस कर सकते हैं। वक्फ़ा लेंगे, वापस आते हैं।